بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصہ پہلے ایک وظیفہ بتایا تھا جو قرآنی بادشاہ وظیفہ ہے، قرآن کریم کا بادشاہ وظیفہ۔ اس وظیفے سے بہت ساری دنیا کو فائدہ ہوا، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا۔ زندگی کے اندر ناممکن ایسے معاملات پیش آ گئے ہیں، رشتہ داروں سے لڑائی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، کاروبار ہے وہ چلتا نہیں ہے، مقدمات ہیں اس میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح کسی بھی قسم کے معاملات جو حل نہیں ہوتے، ناممکن بنے ہوئے ہیں، پریشانی کی گتھیاں ہیں جو سلجھ نہیں رہی، جادو اور جنات میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک عمل بتایا تھا، اس عمل کی مجھے لوگوں کی بہت سارے رپلائی ملے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے ملے۔ ابھی ریسنٹلی عمرہ شریف کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سعادت نصیب ہوئی، اور عمرہ شریف سے واپسی پر یہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس عظیم سفر، اس مقدس سفر جو حرمین شریفین کا مقدس سفر ہے، اس سفر سے واپسی پر آپ کو کوئی ایسا نادر و نایاب ایک عمل دے دوں جس عمل سے آپ جادو جنات میں جو جکڑے ہوئے لوگ ہیں نا، اللہ رب العزت ان کو بھی اس کا ریلیف عطا فرما دے، اس کا فائدہ عطا فرما دے، اس کا فیض عطا فرما دے، اس قرآنی بادشاہ وظیفے کا۔ وظیفہ چھوٹا سا ہے، عمل بھی چھوٹا سا ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سرکار چند پیر صاحب، پیر محمد ارسلان رضا المعروف حضرت چند پیر سرکار صاحب، بہت زیادہ اللہ نے اس آیت مقدسہ کا فیض ان کے سینے میں رکھا ہے، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اور جو عامل آدمی ہوتا ہے نا، جنہوں نے عمل کیے ہوتے ہیں، ان کی وہ پھونک اور ہوتی ہے اور عام بندے کی پھونک اور ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ پانی میٹھا ہو گیا تو چہار کل پڑے تو پانی میٹھا ہو گیا، اور ان کے مد مقابل کسی اور نے اس نے بہت ساری قرآنی آیات پڑھی، لیکن وہ پانی جو تھا کڑوے کا کڑوا رہا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، تو یہ پانی میٹھا کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، پڑھا تو نے بھی کلام ربانی ہے، پڑھا میں نے بھی کلام ربانی ہے، لیکن یہ زبان فرید کی ہے، وہ زبان فرید کی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو وہ فیض عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو تعداد ہوتی ہے نا، یہ ایک معین کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں آپ ڈاکٹرز حضرات کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ ہے، یہ آپ نے آدھی کھانی ہے اور آدھی دوبارہ 4 گھنٹے کے بعد کھانی ہے، یا آپ نے یہ 3 گولیاں کھانی ہیں یا 4 ہیں، جس طرح بھی ان کی ترکیب ہوتی ہے، تو وہ ایک ڈوز ترتیب دیتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانیت کے اندر بھی یہ ایک ڈوز مقرر کی جاتی ہے۔ اگر کھلا کہہ دیا جائے تو ممکن ہے کہ بندے کو وہ اس طرح ضرورت نہ پڑے، اور وہ اس کی کھلا تعداد جو پڑھنی چاہیے وہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو اس میں یہ مجربات ہوتے ہیں اور اس کا مشاہدات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں وہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں نے اکثر و بیشتر میرے اس عمل کو میں نے دیکھا ہے کہ حضرت چند پیر سرکار صاحب نے بہت سارے جادو کے مریض اور جنات کے ستائے ہوئے مریضوں پر جب اس عمل کا فیض منتقل کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات کا فیض ان کو فوری عطا فرمایا ہے۔ تو صبح فجر کی نماز کی ترکیب بنائیں، اگر آپ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں پڑھتے تو ضرور نماز فجر شروع کریں۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس نے دین مصطفیٰ کا جھنڈا علم بلند کر دیا۔
اور جو بندہ فجر کی نماز سے محروم رہ گیا وہ بہت ساری برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے اور شیطان کے لشکر کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے۔ تو آج سے کوشش کیجئے کہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی ترکیب اور ترتیب بنا لیجئے۔ بہت بڑی سعادت ہے، فجر کی اذان ہو جائے، 2 سنتیں پڑھیں اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ پڑھنے کی ترکیب بنا لیں، اور ایک تسبیح سورہ توبہ کی آخری جو آیات مقدسہ ہیں ان کو پڑھنے کی ترکیب بنا لیجیے۔ یقین مانیے نہ رزق کی تھوڑ رہے گی، نہ آپ کو ناکامیوں کا مسئلہ رہے گا۔ جو ساری زندگی بھی مشہدی صاحب مل نہیں سکا، حضرت چند پیر صاحب ان آیات بینات کو سنیں اور اس پر عمل جو کرے گا، جس بندے کے پاس ساری زندگی وہ تڑپتا رہا ہے، نہ ترستا رہا ہے، پریشان رہا ہے، ہر حال میں پریشان رہا ہے، اولاد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، رزق کی طرف سے، روزی کی طرف سے، بیماریوں کی طرف سے، مقدمات کی طرف سے، اور لوگوں کے سوشل بائیکاٹ سے ستا ہوا ہے، لوگ اس کو منہ نہیں لگاتے۔ واللہ باللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا یہ مسنون عمل سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ایک یہ کر لیں، اور ایک اس کے ساتھ ریمیڈی اور بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیات بینات۔ اور آخری آیات بینات کو کہاں سے شروع کریں؟ آپ یہاں سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اس کا جب ترجمہ آپ پڑھیں گے نا، آپ سکرین پہ ملاحظہ کیجئے اس کا ترجمہ، آپ ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک سکون ہوگا، اور ایسا سکون جو شاید کبھی زندگی میں محسوس نہ ہوا۔ جتنی بار اس کو پڑھتے جائیں گے، جتنی بار اس کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو لطف سے لطف اور روحانی کیفیات کا نزول آپ کے اوپر شروع ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ اکبر، 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور 100 مرتبہ اس دعائے مبارکہ کو پڑھ لیں۔ ترکیب یہ بنائیں کہ جب اذان ہوتی جائے فجر کی، اس سے پہلے آپ تہجد پڑھنے کا ایک بنائیں، پیکج بنائیں، اپنا ایک سسٹم بنائیں۔ تہجد کے 4 نفل پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، جو پڑھ سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ولیوں کے سلطان ہیں۔ آپ خواب میں کسی کو ملے تو اس نے پوچھا، حضور آپ اتنے بڑے ولیوں کے بادشاہ ہیں، بڑی اللہ نے ولایت آپ کو ولایت سے نوازا، اور بڑے معمولات تھے آپ کے، بڑی نیکیاں، اور اللہ کے مقرب بندے تھے آپ، تو فرمائیے کس کس چیز نے فائدہ دیا؟ فرمائے مجھے سب سے زیادہ رات کی 2 رکعتوں نے فائدہ دیا۔ اللہ اکبر، تنہائی ہوتی ہے نا، اور اب تو سردیاں ہیں، تو سردی میں نہ چاہتے ہوئے بھی جب آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ کو بہت آپ مقبول ہوتے ہیں، اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو آپ ایک تہجد کا معمول بنا لیں، فجر کی اذان ہوتی جائے تو 100 مرتبہ وہ دعائے مبارکہ جو پہلے میں نے آپ کو سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں نمبر 1 پر، اور دوسری ایک 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آخری آیت مبارکہ بتائی ہے، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لو، زندگی میں تمام ٹینشنوں کی چھٹی، پریشانیوں کی چھٹی، فجر کی نماز آپ نے ادا کی، اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ رب العزت کامیابیوں سے آپ کو مالا مال فرما دے۔ جھولی ہی میری تنگ ہے، اس کے وہاں کمی نہیں، اتنا اللہ عطا فرمائے گا، گھر بھر جائے گا، کمی نہیں رہے گی، اور ہر ناممکن چیز ممکن بن جائے گی،
جو سدا آپ خالی ہاتھ رہے ہیں، جھولیاں خالی رہیں، اللہ بھر دے گا۔ آمین ثم آمین۔ ان لوگوں کو خصوصی اس کی اجازت ہے جو کومنٹ کے اندر ایک مرتبہ یا رب کریم لکھ دیں، یا رب کریم، یا رب کریم، یا رب کریم، ایک مرتبہ کومنٹ میں لکھ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ کر بھلا ہو، بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔